حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قلائد الجواہر سے دے رہا ہوں۔ آپ نے جو لوگ اللہ والے ہیں ان کے ادب کیا ہیں، یہ ادب آ جائے تو اسی ادب سے بندہ فقیر بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ سالک بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ صوفی بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ عاشق بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ عارف بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اسی ادب سے بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ ادب سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ والے کے ادب میں سے فقیر اور سالک، جو اللہ کا فقیر، اللہ کا بندہ، اللہ کا سالک، راہ حق کا جو طالب ہے، طالب، اس کا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا طالب رہے۔ اب یہ ادب سکھا رہا ہوں، ہمیشہ بندہ حق کا طلبگار رہے اور سچ بولنا اور سچائی پر عمل کرنا یہ اس کی زندگی کا شیوا رہے، یہ اس کا حسن ادب ہے۔ سچ بولنا اور سچائی پہ عمل کرنا، سچائی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ اپنا سینہ کھلا رکھے، یہ فقیر اور اللہ والے کا ادب ہے۔ سینے میں تنگی نہ آنے دے، کیا؟ سینے میں تنگی نہ آنے دے، سینہ وسیع رکھے، اپنے نفس کو سب سے ذلیل اور کمتر جانے، خود بخود ادب آئے گا۔ نفس کو ہر ایک سے کمتر ذلیل جانے، دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے، ادب کبھی نہیں جائے گا چھوڑ کر آپ کو۔ ایک ہی گر پکڑ لیں، ہر دوسرے شخص کو خود سے بہتر سمجھیں، خود کو اس سے کمتر سمجھیں، ادب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر معلوم نہ ہو تو دوسرے سے علم طلب کریں، حاصل کریں، دھیان سے سنیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو آتا ہے۔ جو سوچتا ہے کہ مجھے تو آتا ہے اس کے پاس ادب کبھی نہیں آتا۔ سوچیں، سنیں، اور اگر کوئی غافل ہے یا نہیں جانتا تو اس کو بڑی حکمت اور تہذیب کے ساتھ نصیحت کرے، اس کو علم دکھا دے۔ کوئی آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائے تو جواباً اس کو اذیت نہ پہنچائیں، یہ ذاتی اذیت کی بات ہے، ذاتی۔ اگر کوئی دین پر حملہ کرے، انسانیت پر حملہ کرے، ظلم کرے تو ظالم کے ہاتھ پکڑنا، ٹکرانا، یہ غیرت انبیاء ہے، یہ ایمان ہے۔ وہ موضوع الگ ہے، وہ موضوع وہ ایک الگ ہے۔ یہ ذاتی سطح پہ کوئی آپ سے زیادتی کر دے، جھڑکے، برے آداب کے ساتھ آپ کو بلا لے، آپ کی حق تلفی کر لے، ذاتی طور پہ آپ کا لحاظ نہ کرے، آپ کی بے عزتی ہو جائے، اس کو اذیت جواب میں نہ دے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا، اس کا ادب یہ ہے کہ کثرت سے دیتا ہے اور لیتا نہیں ہے، کثرت سے دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے، محرمات سے بچے اور شبہات مشتبہات سے کنارہ کش رہے، غریب کا مددگار رہے، یتیم کا معاون اور سہارا رہے۔ اور فرمایا اللہ والے کا ادب زندگی یہ ہے کہ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہے، اس کے چہرے پہ تبسم رہے، چہرے سے خوشی ظاہر کرے، اور دل اللہ کے عشق اور محبت اور ہجر اور فراق کے غم میں غمگین رہے۔ اگر فقر کی حالت میں بھی اللہ نے رکھا ہے تو راضی رہے۔ کوئی راز کسی کا اس بندے کے پاس ہو، آپ کے پاس، تو کسی کا راز پوری عمر افشا نہ کرے، راز افشا نہ کرے، پردہ پوش بن کے رہنا، یہ ادب ہے۔ ہر ایک کے عیب پر پردہ ڈالنا، ہر ایک کے نقص پر پردہ ڈالنا، لوگوں کے راز پہ پردہ ڈالنا، یہ ادب ہے زندگی کا۔ اور پھر کسی کی ہتک نہ کرنا، کسی کی عزت کم نہ کرنا،
اور کسی کی عزت کا پردہ بنا ہوا ہے جھوٹا ہی، وہ بھی نہ اتارنا، جیسا بھرم ہے اس کے بھرم کو قائم رکھنے پہ خوش ہونا، یہ ادب ہے۔ ہر وقت اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، صبر اور شکر کے ساتھ رہے۔ کوئی آپ کے ساتھ جہالت سے، اکھڑ پن سے پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ حلم اور بردباری سے، نرمی سے پیش آئیں، یہ ادب ہے۔ کوئی اذیت دے صبر کریں، یہ ادب ہے۔ فرمایا کسی سے بغض نہ رکھے، یہ دل کا ادب ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے، یہ ادب ہے۔ چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرے، یہ ادب ہے۔ کوئی بھی امانت ہو آپ کے پاس، بیٹے میں پورا شیوہ زندگی دے رہا ہوں آپ کو، یہ ادب ہے۔ یہ پوری زندگی کا ایک سبق ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں پڑھایا، قلائد الجواہر سے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اولیاء صوفیاء تو ایسی تعلیم دیتے تھے۔ چھو منتر یہ ان کا تصوف نہیں تھا، چھو منتر تصوف، چھو منتری تصوف نہیں تھا، یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ چھو منتری تصوف۔ آپ چھو منتری میں سمجھ گئے نا، جو لوگ بڑے کرتب دکھا اور جلال دکھا اور ایسے لوگوں کے اوپر بڑا کچھ روب دبدبا بنا اور ظاہرداری دکھا، یہ سارا چھو منتری ہندوؤں کا سارا تصور ہے جو انڈیا میں جنم لیا ہے جس نے۔ یہ مدینہ سے نہیں آیا، نہ یہ بغداد سے آیا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ یہ تعلیم ہے تصوف، یہ ادب ہے۔ فرمایا آپ کو کوئی امانت ملے کبھی خیانت نہ کریں، یہ آپ کا ادب ہے ایمان کا۔ کسی کو برا نہ کہیں، یہ ادب ہے۔ کسی کی چغلی اور غیبت نہ کریں، وہ ہوتا ہے پشت پیچھے کسی کی برائی کرنا، بھلے وہ برا ہی ہو مگر اس کی برائی نہ کریں۔ اس کا برا ہونا اور بات ہے، آپ کا اس کی برائی کرنا اور بات ہے، یہ نہ کریں۔ فرمایا یہ اللہ والے کا ادب ہے، سالک اور فقیر کا ادب ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کی رغبت رکھے، نماز روزہ اور عبادات اور طاعات میں، غریبوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو اپنی مجلس میں زیادہ جگہ دے، یہ ادب ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ ادب ہے، زیادہ جگہ دے۔ مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ حسن ادب ہے۔ ہمسایوں کو راحت پہنچائے، اللہ کا بندہ، یہ ادب ہے۔ اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر عیب اور تہمت نہ لگائے، کسی کی مذمت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اور ایسی حرکات و سکنات نہ کریں جس سے دوسروں کی حتک اور عزت کی میں کمی آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ والے کا یہ ادب ہوتا ہے، یہ اس کا شیوہ زندگی ہوتا ہے۔ پھر جس کو یہ ادب نصیب ہو جائے، اللہ پاک اس کے دل کے اندر حکمت اور معرفت کا چشمہ کھول دیتا ہے۔ پھر اس کا کلام عجیب ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوتی ہے، اس کا قول، اس میں وزن، توازن، اعتدال، تاثیر ہوتی ہے، اور اس کا فکر ما کانا و ما یکون کی حدوں میں ہر طرف، زمین سے لے کے آسمان اور عرش تک اس کا فکر کام کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ ادب ہے جو صوفیاء اور اولیاء ہمیشہ سکھاتے تھے۔